رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم گزشتہ 2-3 روز سے اردو تلفظ کو درست کرنے کی مشق کر رہے ہیں، اور یہ مشق جو ہے وہ یوں ہی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ہمارے امتحانی بورڈ کے اندر بہت اہم سوال ہے جو آپ کو کثیر الانتخاب کے سوال کرتے ہوئے اس میں سے کچھ ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا گزشتہ 3-4 اسباق کے اندر ہم نے دیکھا کہ زبر کس کو کہتے ہیں۔ جی زبر جو ہے وہ فتح ہوتی ہے، جس کے اوپر زبر آتی ہے اس کو ہم مفتوح کہتے ہیں۔ اچھا جی زیر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ زیر کو ہم کسرہ کہتے ہیں، اور جس کے اوپر ہوتی ہے ہم اس کو مکسور کہتے ہیں۔ اچھا جی پیش کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا کہ پیش جو ہے اس کو ہم ضمہ کہتے ہیں، اور جس کے اوپر ہوتی ہے ہم اس کو مضموم کہتے ہیں۔ تو یہ سارے قواعد و ضوابط پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ ہم الفاظ کے درست تلفظ کو جان سکیں، پہچان سکیں اور اس کو ادا کر سکیں۔ آج ہماری جو تختی ہے وہ تختی نمبر 7 ہے، تختی نمبر 8 ہے اور تختی نمبر 9 ہے۔ یہ قواعد یاد رکھیے گا کہ یہ قواعد و انشاء پردازی کلاس میٹرک کی یہ کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اور اعراب کا سوال جو ہے وہ اسی میں سے آپ کو آنا ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں درست تلفظ کی جانب۔ تو آج ہماری تختی نمبر 7 جو ہے وہ مذاہب کے وزن پر آئے گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پہلے 2 جو حروف ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مفتوح ہیں، جبکہ تیسرا حرف جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکسور کہلائے گا، اور چوتھا حرف جو ہے یہ ساکن ہے۔ تو آئیے اب ہم باقاعدہ طور پر ان دیے گئے الفاظ کے اوپر درست زیر زبر اور پیش لگا کر ان کے تلفظ کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے بنے گا مشاغل، مشاغل، پھر دیکھ لیجیے گا، پھر فضائل، پھر مناظر، اس کے بعد فوائد۔ عمومی طور پہ جب یہ فائدے کی جمع فوائد پڑھتے ہیں تو آپ اس کو کیا بولتے ہیں؟ فوائد۔ الفاظ ہی غلط، فوائد آئین کے ساتھ بول جاتے ہیں آپ۔ تو یہ لفظ ہے قاعدہ کی جمع قواعد، اور مقصد کی جمع مقاصد، مسجد کی جمع مساجد، مدرسہ۔ یہ لفظ مدرسہ نہیں پڑھنا، عمومی طور پر مدرسہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے۔ تو مدرسہ، مدارس، عقیدہ کی جمع عقائد، اور مجلس کی جمع، مجلس کی جمع مجالس، نتیجہ کی جمع نتائج، اور وظیفہ کی جمع وظائف، اور حقیقت کی جمع حقائق، ملک کی جمع ممالک۔ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے تختی نمبر 7 کو بغیر کسی مشکل کے بڑے آرام سے اس وزن کے اوپر جا کر الفاظ کو ان کی تراکیب کے لحاظ سے زیر زبر پیش اور جزم کا استعمال کرتے ہوئے درست تلفظ کو واضح کیا۔ آئیے اب ہم تختی نمبر 8 کی جانب چلتے ہیں۔ تو تختی نمبر 8 کا جو وزن ہے وہ کون سا ہے؟ ہم آج کل بجلی کے بل زیادہ آنے پر عوام بہت جو ہے وہ واویلا کر رہی ہے، بہت زیادہ انتشار میں ہے، بہت زیادہ جوشیلی ہوئی ہے۔ تو لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم، جس کو عمومی طور پر ہم کہتے ہیں جی جلوس، جلسہ کی جمع جلوس۔ کہاں جا رہے ہو جی؟ میں جلوس سے چلنا جی۔ تو بھئی یہ جلوس نہیں ہے، یہ کیا لفظ بنتا ہے؟ یہ جیم جو ہے یہ مضموم ہے، یعنی اس میں پہلے دونوں حروف مضموم کہلائیں گے، تیسرا حرف جو ہے یہ خالی ہے، اور چوتھا حرف جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم نے اس کے صحیح تلفظ کیا پڑھا؟ جلوس، جلوس، جلسہ کی جمع جلوس، اس کو جلوس نہیں پڑھنا آپ نے۔ تو آئیے اب ہم اعراب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلوص،
वसूल, उसूल, हुसूल। अब ये देखिएगा, हम इसको आमतौर पर पढ़ते हैं ये इस लफ्ज़ को, यार तुमने बहुत ही ज़्यादा फजूल बात की, फजूल बात की। मैंने कहा कि हमारा पंजाबी लहजा जो है वो हमारे उर्दू लहजे के ऊपर गालिब आ जाता है, और अक्सर एराब लगाते हुए हमसे यही गलती जो है वो सरजद होती है। फजूल, उयूब, हम इसको बोल देते हैं हदूद, हुदूद, उलूम, नुजूम और रुसूम। हमने तख्ती नंबर 8 को बाकायदा तौर पर जुलूस के वज़न पर, आइए, खुलूस, वसूल, उसूल, हुसूल, फजूल, उयूब, हुदूद, उलूम, नुजूम और क्या पढ़ा हमने, रुसूम। क्या पढ़ा हमने, रुसूम। अब हम तख्ती नंबर 9 की जानब चलने लगे हैं। तख्ती नंबर 9 का जो वज़न है, ये जिस वज़न के ऊपर तख्ती आएगी, ये है, पहला हर्फ जो है ये मफ्तूह है, तीसरा हर्फ जो है ये क्या है, ये मकसूर है, और चौथा हर्फ जो है ये साकिन है। तो ये लफ्ज़ बन जाएगा आलिम। क्या लफ्ज़ बना, आलिम। तो आइए, आलिम के वज़न के ऊपर अब ये सारे के सारे हम अल्फाज का दुरुस्त लफ्ज़ जानने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर एराब लगाते हैं। ताजिर, बा, तिन, बा, इस, सा, हिब, जा, हिल, जा, निब, बा, लिग, तो, लिब। और अब देखिएगा, हाजिर, ज़ालिम, साकिन और बारिश। फिर देख लीजिएगा, ताजिर, बातिन, बाइस, साहिब, जाहिल, जानिब, बालिग, तालिब, हाजिर, ज़ालिम, साकिन, बारिश। तो अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही हमारी तख्ती नंबर 7, 8, 9 का दुरुस्त इराब लगाकर इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि तख्ती नंबर 7, 8, 9 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, लेकिन इसको और बेहतर अंदाज से समझने के लिए आपने एक मरतबा अपनी कवायद व इंशा परदाजी की किताब को सामने रखना है, सारे अल्फाज को लिख लेना है, उनके वज़न को देखते हुए इराब लगा लेने हैं। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।